السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو اساس ٹی وی۔ تو فرینڈز، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 سے 10 ستمبر کو بھارت کے شہر دہلی میں G20 کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک ایسا کوریڈور بنایا جائے گا جو بھارت سے شروع ہوگا، مڈل ایسٹ کو لے کر اسرائیل تک پہنچے گا، اسرائیل سے ہوتا ہوا آگے مغرب یعنی کہ یورپ میں منتقل ہوگا۔ اگر اس کوریڈور میں ترکی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، ترکی کے صدر طیب اردوان نے اس بات پہ بہت ہی شدید اعتراض اٹھایا تھا، کہا تھا کہ ہم ایسے کسی بھی کوریڈور کو نہیں مانتے جس میں ترکی شامل نہ ہو۔ اب ذرا غور سے سمجھیے گا کہ یہ کوریڈور کیسے شروع ہوگا اور کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک جائے گا۔ کہ مان لیں کہ بھارت سے اگر شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ممبئی سے اگر یہ کوریڈور شروع ہوتا ہے اور بحیرہ عرب کے ذریعے ہوتا ہوا مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کو شامل کر لیں، اگر سے ہوتا ہوا یہ اسرائیل تک پہنچ جاتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ ایک سوئز کینال نیچرل کوریڈور جو کہ بنا ہوا ہے، نیچرل یعنی قدرتی کوریڈور بنا ہوا ہے، یہ مصر سے ہوتا ہوا ریڈ سی تک جاتا ہے، یہ مصر کا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں جی سوئز کینال۔ اب مڈل ایسٹ سے جتنی بھی اکانومک ریفارمز ہوتی ہیں، جتنی بھی مڈل ایسٹ کی گلوبل اکانومی ہے، سوئز کینال سے ہوتی ہوئی یعنی کہ مصر کے اندر سے ہوتی ہوئی ریڈ سی تک جاتی ہے اور وہاں سے یورپ میں منتقل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ کوریڈور بنایا جائے گا، بھارت سے ہوتا ہوا مغرب یعنی کہ یورپ تک جائے گا۔ انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کوریڈور سوئز کینال سے بالکل بھی نہیں گزرے گا۔ اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ سوئز کینال کے علاوہ دوسرا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں جو مغرب تک جاتا ہے، یعنی یورپ تک جاتا ہے سمندر کے ذریعے۔ کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ دوسرا کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو سمندر کے تھرو یورپ تک جائے سوائے سوئز کینال کے۔ سوئز کینال اتنا امپورٹنٹ، اتنا اہم کیوں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ سوئز کینال سے ایک شپ گزرتا ہے، یہ تقریباً 400 میٹر لمبا ہوتا ہے، یعنی کہ 1300 فٹ لمبا ہوتا ہے، اور وہ شپ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ کنٹینرز کے ساتھ لوڈ ہوتا ہے۔ جب وہ شپ سوئز کینال سے گزرتا ہے تو اسی راستے میں کہیں پہ پھنس جاتا ہے۔ اس شپ کے پھنسنے کی وجہ سے گلوبل اکانومی کو اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1 گھنٹے تک اگر شپ پھنسا رہے، گلوبل اکانومی کو $400 ملین کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ شپ کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ پھنسا رہا اور بہت ہی زیادہ جدوجہد کے بعد اس شپ کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ اب ایک شپ وہاں پہ پھنسا تھا اور 1 گھنٹے کے حساب سے $400 ملین کا نقصان ہوا تھا گلوبل اکانومی کو۔ سوئز کینال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ سے جتنی بھی تجارت ہوتی ہے، جتنا بھی سامان مغرب تک جاتا ہے یعنی یورپ کو جاتا ہے، وہ صرف اور صرف سوئز کینال کے ذریعے ہی جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مین پوائنٹ کی طرف کہ امریکہ اور اسرائیل کا کون سا ایسا پلان ہے جو سوئز کینال کے متبادل ہوگا، یعنی کون سا وہ ایسا کوریڈور کھولنے جا رہے ہیں جو سوئز کینال سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ G20 اجلاس میں جس کوریڈور کو لانچ کیا گیا تھا، کوریڈور کا سب سے جو اہم راستہ گزرے گا جی اسرائیل کے اندر سے، یعنی کہ اسرائیل کو کاٹتا ہوا آگے غزہ میں منتقل ہوگا اور غزہ کو کاٹتا ہوا آگے ریڈ سی میں داخل ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 1948 میں جب یونائٹڈ نیشنز نے مسئلہ فلسطین کا یہ فیصلہ دیا کہ 55% حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو دیا جائے اور 45% حصہ جو کہ مسلمانوں کو دیا جائے، تو تب جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے فلسطین کو کاٹ کر ایک راستہ بنائیں گے جو مڈل ایسٹ کو یورپ سے ملائے گا، اور اس راستے کا نام ہوگا جی بین گورین کینال۔ اس کے بعد 1960 میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم 520 نیوکلیر بامز استعمال کریں گے، نہیں وہ 520 نیوکلیر بامز اسرائیل میں اور فلسطین میں سیٹ کر دیے جائیں گے، اس حساب سے کہ جب وہ ایٹم بام چلیں گے تو زمین کا 260 کلومیٹر لمبا جو حصہ ہوگا وہ کٹ جائے گا، اس میں ایک بہت ہی بڑا کٹ لگ جائے گا، اور جو سمندر کا پانی ہوگا وہ اس کٹ کے اندر داخل ہوگا، اور ایسے ہمیں ایک راستہ مل جائے گا جو کہ مڈل ایسٹ کو یورپ سے ملائے گا، اور اس کینال کا نام ہوگا جی بین گورین کینال۔ اس کینال کو بنانے میں سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے وہ آتا ہے جی غزہ۔ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل غزہ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، کنٹرول اوور کر لیتا ہے، اس کو قبضے میں لے لیتا ہے، تو بین گورین کینال بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ سوچنے میں یہ کافی بڑا پاگل پن ہے۔ زمین کو کاٹا جائے گا ایٹم بمبوں کے ذریعے، 520 بڑے ایٹم بم استعمال کیے جائیں گے اس کوریڈور کو بنانے کے لیے۔ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوریڈور بنتا ہے، اگر یہ بین گورین کینال بنتی ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں، جو سوئز کینال آلریڈی ایک نیچرل کوریڈور بنا ہوا ہے تو ہے جی مصر کے قبضے میں،
अब मिस्र सालाना अरबों डॉलर्स कमाता है उस सुएज कैनाल को इस्तेमाल करके। अब मिडिल ईस्ट से जितने भी शिप गुजरते हैं जो कि यूरोप को जाते हैं, जितना भी सामान यूरोप को ट्रांसफर होता है वो सुएज कैनाल के जरिए ही ट्रांसफर होता है और उसका फायदा होता है जी मिस्र को। और सुएज कैनाल के जरिए मिस्र सालाना अरबों डॉलर्स कमाता है। अब अमेरिका और इसराइल का ये प्लान है कि इस कॉरिडोर को बंद किया जाए। इस कॉरिडोर के मुतबादिल हम एक नया कॉरिडोर बनाएं, एक नई कैनाल बनाएं और सारे का सारा पैसा हम खुद कमाएं। अब अमेरिका और इसराइल का अगर ये कॉरिडोर कामयाब होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा जी मिस्र को। उसके बाद नुकसान होगा जी चाइना को। चाइना का ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के साथ इतना ज्यादा ताल्लुक है, इतना ज्यादा बिजनेस उनका चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। अगर एक नया कॉरिडोर लॉन्च होता है ज़ाहिर है तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस जो है वो इफेक्ट होगा। इसके जो असरात होंगे वो एक नई वर्ल्ड वॉर छेड़ देंगे, क्योंकि चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका जो कॉरिडोर ऑलरेडी चल रहा है वो किसी न किसी वजह से अफेक्ट हो। अब जो रिसेंटली हालात हैं फ़लस्तीन के, गजा के, वो हम सबके सामने हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। दुआ करते हैं कि सब ठीक हो। इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग चल रही है वो जंग बंद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।